السلام علیکم دوستو، کیا آپ بھی یہ سوچتے ہیں کہ صدقہ دینے سے مال کم ہو جاتا ہے؟ کیا کبھی دل میں یہ خیال آتا ہے کہ ابھی تو خود ہی ضرورتیں بہت ہیں، پہلے حالات بہتر ہو جائیں پھر صدقہ کریں گے؟ اگر آپ ایسا سوچتے ہیں تو یقین مانیے یہ سوچ بہت عام ہے، لیکن سوال یہ ہے کیا واقعی صدقہ دینے سے مال کم ہو جاتا ہے یا پھر اللہ کا نظام ہماری سوچ سے بالکل مختلف ہے؟ جی ہاں دوستو، آئیے ایک سچے واقعے سے اس کو سمجھتے ہیں۔ واقعہ کچھ یوں ہے دوستو، حضرت قیس بن صلح انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے گھر والوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میری شکایت کی کہ یہ آدمی بہت زیادہ خرچ کرتا ہے، اپنا مال بے سوچے سمجھے لٹا دیتا ہے۔ تو میں نے خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں اپنے باغ سے اپنا حصہ لیتا ہوں، اللہ کے راستے میں بھی خرچ کرتا ہوں، اور جو مجھ سے ملنے آتا ہے اس کی بھی خوب خاطرداری کرتا ہوں۔ تو حضرت قیس کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پر ہاتھ رکھا اور 3 مرتبہ فرمایا کہ خرچ کیا کر، اللہ تجھ پر خرچ فرمائے گا۔ آگے فرماتے ہیں کہ کچھ ہی عرصے بعد میں ایک سفر پر نکلا، میرے پاس اپنی سواری بھی نہیں تھی، لیکن اللہ نے مجھے اتنا مال عطا فرمایا کہ میرے گھر والوں سے بھی زیادہ اور ان لوگوں سے بھی زیادہ عطا فرمایا جو بہت احتیاط سے خرچ کیا کرتے تھے۔ دوستو، یہ کوئی کہانی نہیں بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی حدیث ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا وعدہ ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو مزید واضح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں 3 باتوں پر قسم کھا کر کہتا ہوں اور ایک بات خاص طور پر تمہیں سمجھاتا ہوں، اسے اچھی طرح یاد رکھنا۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کی 4 قسمیں بیان فرمایا کہ پہلا شخص وہ ہے کہ جسے اللہ نے علم بھی دیا اور مال بھی دیا، وہ اپنے علم کی وجہ سے اپنے مال میں اللہ سے ڈرتا ہے، نیکی میں خرچ کرتا ہے، حق ادا کرتا ہے، تو یہ شخص اللہ کے یہاں سب سے اونچے درجے میں ہوگا۔ اور دوسرا شخص وہ ہے کہ جسے اللہ نے علم دیا لیکن مال نہیں دیا، اس کی نیت سچی ہے اور وہ کہتا ہے کہ اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں بھی نیکی میں خرچ کرتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے متعلق فرماتے ہیں کہ اللہ اس کی نیت کی وجہ سے اسے بھی وہی ثواب عطا کر دیتا ہے جو پہلے کو ملتا ہے، اور یہ دونوں اجر میں برابر ہو جاتے ہیں۔ اور تیسرا شخص وہ ہے کہ جسے اللہ نے مال دیا لیکن علم نہیں دیا، وہ اپنے مال کو غلط جگہ، لہو و لعب اور خواہشات میں اڑا دیتا ہے، نہ اس کو اللہ کا خوف ہے نہ وہ حق کی پرواہ کرتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے متعلق فرماتے ہیں کہ یہ بدترین درجے میں ہوگا۔ اور چوتھا شخص وہ ہے کہ جسے نہ مال ملا اور نہ ہی علم ملا، لیکن اس کی نیت یہ ہوتی ہے کہ اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں بھی اسی طرح غلط کاموں میں اس کو خرچ کرتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ اس کی نیت پر اسے بھی گناہ میں شریک کر دیتا ہے، اور یہ تیسرا اور چوتھا وبال میں برابر ہو جاتے ہیں۔ تو دوستو، یہ پوری حدیث ہمیں ایک ہی بات سکھاتی ہے کہ اللہ کے یہاں اصل قیمت مال کی نہیں بلکہ نیت کی ہے، اور جو مال اللہ کی راہ میں دیا جاتا ہے وہ کبھی ضائع نہیں ہوتا، وہ لوٹ کر آتا ہے، کبھی دنیا میں آتا ہے اور کبھی آخرت میں آتا ہے۔ آج ہم سے ہر ایک ان 4 میں سے کسی ایک درجے میں ہے۔ سوال یہ نہیں کہ ہمارے پاس کتنا مال ہے، بلکہ سوال یہ ہے کہ ہم اس مال کے ساتھ کیا نیت رکھتے ہیں، کیونکہ صدقہ مال کو کم نہیں کرتا بلکہ اللہ پر یقین کو مضبوط کرتا ہے، اور جس دن ہم نے یقین کر لیا اسی دن صدقہ مشکل نہیں رہے گا دوستو۔